بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظاہر منہا وما باطنا والاسم والبغاء بغیر الحق وان تشرکوا باللہ۔ یہ جو ہمارا آج کا سبق تھا، یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے، یہ ہے سورہ 7 اور آیت نمبر 33۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تم پر حرام کر دیا گیا۔ قل انما حرم ربی، اللہ کی رب العالمین کی طرف سے تم پر حرام کر دیا گیا۔ کیا حرام کر دیا گیا؟ کہ فحاشی کے وہ سارے کام، فحشا الفواحش، وہ سارے کام تم کھلے عام کرو یا چھپا کے کرو، یہ سب کام حرام ہیں۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ جو تم یہ فحاشی کے کام کرتے ہو اور دوسرے وہ جو تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، یہ بھی الفحشاء میں شامل ہے۔ تو اب یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سورہ کی 2 آیتیں پہلے، یعنی 31 32 اور پھر یہ 33 اور پھر اس کے بعد 34 35 ملا کے پڑھیں تو اس کا سبجیکٹ اور مفہوم کچھ ایسا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لگی کہ ہر وہ کام جو اللہ نے الکتاب میں منع کیا ہے، قرآن مجید میں منع کیا ہے، وہ فحشاء میں شامل ہوتا ہے۔ اور شرک تو ویسے بھی ان الشرک لظلم عظیم، کہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا جرم ہے، تو ہمیں ہر شرک سے بچنا ہے۔ تو اللہ کی اس کتاب قرآن مجید کے ساتھ ملاوٹ کرنا بھی شرک ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 یعنی 79 میں کہا گیا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب فبما ایدیکم ھذا من عند اللہ۔ وہ بھی لوگ مجرم ہیں اور ان لوگوں پر بھی تباہی ہے جو اللہ کی اس کتاب کے مقابلے میں اپنے ہاتھوں کی، بندوں کی، بزرگوں کی کتابوں کو اللہ کی کتاب کا درجہ دے دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی حق کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے ہمارا تو کام ہے قرآن کو عام کرنا، قرآن اور صرف قرآن، اور یہی ہے ہمارا کام۔ تو ہم اس کو قرآن کو عام کرنے کے سلسلے میں یہ جو ویڈیو بناتے ہیں، اس میں آپ بھی شریک ہو جائیں، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ کام گھر گھر پہنچ جائے۔ اور جب کوئی بھی شخص ایک دفعہ قرآن مجید کو اردو ترجمے میں پڑھ لے گا تو اس کے یہ سارے مسائل کا حل قرآن مجید میں ہے۔ تو یہ شرک کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ شرک کیا ہے۔ شرک جو ہے وہ اللہ کے کلام کے ساتھ کسی اور کلام کی ملاوٹ کرنا ہے، جیسے ولا تلبس الحق کا، تلبیس نہ کرو اس حق کے ساتھ۔ یہ حق کا کلام ہے اور حق کی کتاب ہے، اور ہمارے اوپر، ہمارے پاس جو موجود ہے، یہ قیامت تک اس کی گارنٹی دی گئی ہے، یہی کتاب لا رہے ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب لا رہے نہیں ہے، یہی الحق ہے۔ تو ہمیں اس الحق کو اپنانا ہے اور باطل کے سارے کاموں کو چھوڑ دینا ہے اور ہر اس شرک سے پرہیز کرنا ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو اس قرآن مجید کی 6236 آیات اور یہ سارے قوانین اللہ کے بنائے ہوئے بے فصل سے دے آخر تک، یعنی یہی اللہ کا نظام، فطرت اللہ کا نظام اس قرآن مجید کے نظام پر چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ کسی اور چیزوں کو ملانا اور جن جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، یہ سارے کام فحاشی میں آتے ہیں۔ الفواحش، الفواحش فحاشی کی جمع ہے، اور فحش کا مطلب ہوتا ہے ننگی چیز کو ظاہر کر دینا۔ جیسے کوئی جسم کو ننگا کرتا ہے تو ہم اس کو بھی فحاشی کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے کلام اور فطرت کے نظام سے متصادم ہو، اس کو اپنا لینا، یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ہمیں ہر وہ کام چھوڑنا ہے جس کام سے منع کیا گیا ہے، اور ہر وہ کام کرنا ہے جو شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ الکتاب جو لا رہے تھے اور اسی کی گارنٹی ہے، اور ہمارے یہ چینل کھولنے کا مقصد بھی اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزارنا اور اپنانا تھا۔ تو الفواحش یہ بڑا گہرا لفظ ہے۔ الفواحش یعنی ہر وہ کام جو فحاشی کے زمرے میں آتا ہے، ہر وہ کام جس کے بارے میں منع کیا گیا ہے، ہر وہ کام جو دوسرے کے حقوق غصب کرنا اور اس کے علاوہ معاشرے کے حقوق غصب کر کے اپنے لیے سب کچھ بنا لینا اور دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ بھی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ فحشا بڑا گہرا لفظ ہے، اور اس فحشا کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فحاشی اور گمراہی، یہ سارے کام جو ممنوع کام ہیں، ان سارے کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اور اپنے
علاقے میں اور جس جگہ ہم رہتے ہیں اس معاشرے کو صاف ستھرا رکھیں اور فحاشی کے کاموں سے پرہیز کریں۔ الفاشا خصوصاً اس لفظ پر غور کریں، اس کا مطلب ہے ہر وہ ممنوع کام جو اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے نظام میں ہم سے منع کیا گیا ہے، وہ کرنے والا فحاشی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سلام علیکم۔ اللہ حافظ۔